یا علی مدد۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی اسپیچ کے ایکسٹریکٹس ویڈیو میں دیکھی، مولانا حاضر امام کی یہ تقریر بہت ہی کمپلیکس ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایکیڈین کی ویب سائٹ سے یہ ایکوائر کر سکتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھنے، عالمی حالات پر مولا کے جو خیالات کا اظہار ہے ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا پریزنٹیشن دینا اس لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ پریزنٹیشن میں آپ کوئی چیدہ پوائنٹ لے کر یا کوئی خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مولا کی یہ تقریر ایسی ہے کہ اس میں سے ایک جملہ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک جملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پریزنٹیشن کے بعد بھی شاید بہت ساری چیزیں سمجھنے کو رہ جائے گی۔ جتنی بار آپ اس تقریر کو پڑھیں گے، اتنی دفعہ اس تقریر میں کوئی نہ کوئی نیا پیغام، نیا میسیج ہمیں ضرور ملے گا۔ اس لیے ہم صرف پریزنٹیشن پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ نہ صرف یہ تقریر، مولا کی اور بھی جو تقاریر ہیں، دیکھیے یہ وہ تقاریر ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو امام زمان جماعت میں نہیں فرماتے ہیں، یہ جماعت کے لیے فراہمی نہیں ہے، مگر مولا دنیا کے بڑے بڑے مشہور دانشوروں، سیاستدان، دنیا کو چلانے والے لوگ، ایسے لوگوں کو مولا مشورے دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کو گائیڈ کر رہے ہیں، مولا ان تقاریر کے ذریعے سے ان لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا عالمی حالات ہیں اور کس طرح مولا انہیں دیکھ رہے ہیں اور کس طرح مولا ان کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ جن حالات کا مولا تذکرہ کر رہے ہیں، بالکل ہم ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو سولوشن یہاں مولا دکھا رہے ہیں ان سولوشن پہ عمل کر کے ہم اپنی سوسائٹی کے حالات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ جو جن دو افراد کے نام پر یہ سمپوزیم رکھا گیا ہے، سر لوئس ہپولائٹ لافونتین اور لافونتین، یہ 19ویں صدی میں یہ دو افراد گزرے ہیں، اور رابرٹ بالڈوین، آپ کو معلوم ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کینیڈا کی تھوڑی بہت، تو کافی عرصے سے کینیڈا کی سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم رہی ہے، چونکہ وہ نو آبادیاتی ملک رہا ہے۔ وہاں فرینچ نسل کے لوگ بھی رہے ہیں اور انگلش نسل کے لوگ بھی رہے ہیں، جو ایک ڈیوائیڈڈ کنٹری تھی۔ یہ دو سیاستدان تھے جو ایک انگلش کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ایک فرینچ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان میں سول وار ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس سول وار میں ٹکڑے ہونے والے اس ملک کو ایک ملک بنانے کے لیے اپنی دانش مندی کا استعمال کیا، ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کیا، اور کہا کہ ہم یہ دو نسل کے لوگ، یعنی دو میجر جو آکیوپائنگ، یا یوں سمجھیے کہ وہاں آباد ہونے والے لوگ تھے، ان کو ملا کر ایک یونائٹڈ کنٹری بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان دو افراد نے کتنی دانش مندی سے کام کر کے اور ایک ٹوٹنے والے ملک کو ملا کر آج دنیا کے ایک بہت طاقتور ملک میں تبدیل کیا ہے۔ مولانا حاضر امام نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کینیڈا کے ساتھ اپنے بہت ہی پرانے تعلقات کا، قریبی تعلقات کا ذکر کیا۔ مولانا نے فرمایا 40 سال پہلے یہ تعلقات شروع ہوئے، جب یوگانڈا سے بہت سے ایشینز کو نکالا گیا تو اس میں بہت سے اسماعیلیز بھی تھے، اور کینیڈین سوسائٹی نے، کینیڈین گورنمنٹ نے بہت ہی فیاضی کے ساتھ ان ایشینز کو اور اسماعیلیوں کو اپنی سوسائٹی میں قبول کیا۔ اس وقت سے مولانا نے فرمایا ایکیڈین کی پارٹنرشپ کینیڈا کے اداروں کے ساتھ چلتی رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے مولانا نے گلوبل سینٹر فار پلورلزم اور ڈیلیگیشن آف امامت بلڈنگ وہاں اوٹاوا میں قائم کی ہے۔ ابھی حال ہی میں اسماعیلی سینٹر اور آغا خان میوزیم کی مولانا نے ٹورنٹو میں بنیاد رکھی ہے، اور اسی دوران مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کو کینیڈا کی گورنمنٹ کی طرف سے آنرری سٹیزن شپ بھی ایوارڈ کیا گیا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا 40 سال، 4 سال، 4 مہینے اور 4 دن پہلے مولانا فرماتے یہ سب واقعات ہیں جو مجھے کینیڈا سے بہت قریب رکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ پروگرام بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے تھے، بہت سے جماعتوں میں دکھایا جا رہا تھا،
مولانا نے تفریحاً ایک دو بات مزاحیہ طور پہ وہاں پہ کی. مولانا نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور مولانا نے فرمایا اس وقت ٹیلی ویژن پر بھی میپل لیف جو وہاں کی بہت مشہور آئس ہاکی ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے، تو لوگوں کا رجحان اس وقت اس ٹیلی ویژن دیکھنے کی طرف بھی ہوگا. تو مولانا فرماتے اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ یہاں کے کینیڈین لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب اسٹینلی کپ کا میچ ہو رہا تھا، جو آئس ہاکی کلب ٹرافی کا ایک میچ تھا، اس وقت ایک بہت ہی اچھے میچ میں ایک شخص جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، مگر اس شخص کے ساتھ والی کرسی جو تھی وہ خالی پڑی تھی. تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اتنا اچھا میچ اور اتنی اچھی کرسی خالی کیوں پڑی ہے؟ تو شخص نے بتایا کہ بھی دیکھو نارملی میری وائف یہاں بیٹھا کرتی تھی، تو میری وائف کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے یہ سیٹ خالی ہے. تو آس پاس والوں نے افسوس کا اظہار کیا، تعزیت کا اظہار کیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو گیا تو آپ کے خاندان والوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ آتا، آپ کے دوستوں میں سے کوئی اتنی اچھی جگہ کیسے چھوڑ دی؟ کہا اس وقت وہ میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے کیونکہ سب میری وائف کی میت میں گئے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس میچ کے ساتھ اتنا اٹیچمنٹ تھا ایموشنلی کہ وہ وائف کی میت ادھر چھوڑا ہے مگر وہ میچ دیکھنے کے واسطے آیا ہے. پھر مولانا نے فرمایا میرے اس پروگرام میں شاید اتنا ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو نہیں ہوگا دیکھنے کے لیے، مگر جو بات پلورلزم کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. پھر مولانا نے پلورلزم کی بات کرتے ہوئے جماعت کا حوالہ دیا کہ اسماعیلی جماعت دنیا میں پوری تاریخ کے دوران ہمیشہ بڑے گروہوں کے درمیان رہی ہے، کیونکہ ہم ایک چھوٹے گروہ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں. اور مولانا فرماتے ہیں میری بھی جو ایکیڈین کا انوالومنٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہی ہے، وہاں مجھے پلورلزم سے ہمیشہ سابقہ پڑتا رہا ہے، اور اسی لیے میں نے گلوبل سینٹر آف پلورلزم تکثریت کا یہ عالمی سینٹر جو ہے اس کو میں نے قائم کیا، کیونکہ اب تک پلورلزم کو ایڈریس کرنے کا ایسا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہے. اور مولانا نے فرمایا اس ادارے میں ہم بہت سے ایکسپرٹس کو بلائیں گے، بہت سے قابل لوگوں کو بلا کر ان کی رائے لیں گے. تو پھر مولانا نے اس حوالے سے مزاحیہ طور پہ کہا کہ ایک تھنک ٹینک ایگزیکٹو، ایک میں نے جو لوگ بڑے بڑے مسائل حل کرنے والے گروپ میں ہوتے ہیں ویسا ایک ایگزیکٹو جو ہے وہ ہاٹ ایئر بلون میں آسمان میں اڑا جا رہا تھا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو نیچے سے گزرنے والے ایک اور شخص کو اس نے آواز دے کے پوچھا کہ بھائی مجھے آپ بتا سکتے ہو کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ تو اس شخص نے بہت ہی پریسائزلی اس کو اس کا الٹیٹیوڈ اور اس کا لانگٹیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کتنی اونچائی پہ ہے، کتنی دوری پہ، سب بالکل پریسائزلی بتایا. تو اس ایگزیکٹو نے جواب دیا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے جو معلومات دی ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروفیسر ہیں. تو پروفیسر نے جواب دیا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پروفیسر ہوں؟ کبھی آپ نے جس صحت کے ساتھ سچی معلومات مجھے دی ہے، حالانکہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کی معلومات جو آپ نے دی اس سے لگا کہ آپ پروفیسر ہیں. پروفیسر نے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹو ہیں. اس نے کبھی آپ کو کیسے پتہ چلا میں ایگزیکٹو ہوں؟ کبھی آپ اتنے اونچے اڑے جا رہے ہیں، ایک تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو اپنے سن کا اندازہ نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مسائل حل کرتے رہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں. مولانا نے فرمایا ہمارا جو گلوبل سینٹر آف پلورلزم ہے اس میں جو ایکسپرٹس کام کریں گے ان کی کہانی ان جیسی نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہوں، کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے اندازہ نہ ہو. یہ ایک مولا کی اور تقریر کی ایک سلائیڈ ہے. ہم پلورلزم پہ بات کریں، تکثریت آپ بار بار سنتے ہیں، یہ اگر آپ انگلش میں تھوڑا سنگولر اور پلورل ہم جانتے ہیں کہ ایک اور زیادہ، تو ہم معنی سمجھ پائیں گے کہ پلورلزم سے مولا کی کیا مراد ہے. تو مولا نے ایک اور تقریر میں کینیڈا میں 2004 میں پلورلزم کو ڈیفائن کیا تھا مولا نے کہ پلورلزم سے کیا مراد ہے. پلورلزم مینس پیپلز آف ڈائیورس بیک گراؤنڈس اینڈ انٹرسٹ، مختلف پس منظر اور مختلف شوق یا مفاد رکھنے والے لوگ
آرگنائز کی صورت میں ساتھ میں ملتے ہیں مختلف قسم کے آرگنائزیشن کے ذریعے اور مختلف قسم کے مقاصد کے ذریعے اور مختلف قسم کے کریٹیو ایکسپریشنز کے واسطے کہ وہ ان کے پاس جو بھی خوبیاں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے واسطے وہ جمع ہو، جو بہت ہی قیمتی بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اور سوسائٹی کے سپورٹ کے وہ حقدار ہوتی ہے۔ عام لفظوں میں ہم کہیں کہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بیک گراؤنڈ، جو ان کی زبان، مذہب، رنگ، نسل کہیں سے بھی ہے، وہ سب آپس میں مل کر ان سب میں اپنی اپنی خوبیاں جو ہے ان کو آگے لا کر کام کریں، گورنمنٹ اور سوسائٹی ان کی ہیلپ کرے، نہ یہ کہ کوئی ایک گروہ دوسرے پہ حاوی آ جائے یا ایک گروہ دوسرے کو مارجنلائز کر کے، جس کی مولا آگے بات کرتے ہیں کہ وہ پوری سوسائٹی پہ خود ہی قابو کر لے۔ امام نے فرمایا میری گہرا یقین ہے کہ ہمارا کلیکٹیو کانشنس، ہمارا مشترکہ ضمیر اس بات کو قبول کرے کہ ایک بیٹر کوالٹی آف لائف اور سکسیسفل ڈیموکریسی اور پیس، امن، ایک کامیاب ڈیموکریسی اور بہترین کوالٹی آف لائف کے لیے جتنی ہیومن رائٹس کی یعنی انسانی حقوق کی جتنی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت پلورلزم کی ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کی جو اہلیت ہے، صلاحیت ہے، ان کے ایگزسٹنس ہیں، ان کا پریزنس ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے۔ تو مولا فرماتے ہیں آج کی تقریر میں آپ کے ساتھ 3 باتوں پہ بات کرنے والا ہوں، 3 چیزوں پر۔ پہلی بات، ہماری دنیا میں پلورلزم کی لمبی تاریخ۔ دوسری بات کہ آج کے دور میں یہ جو چیلنج ہے یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور تیسری بات کہ آگے راستہ کیا ہے، ہم اس چیلنج کو، اس پلورلزم کے چیلنج کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں، بلکہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، ہمارا جواب اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو تاریخ میں پلورلزم کی مولا بات کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ چلو ہم پہلے پلورلزم کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس طرح شروع کرنا چاہوں گا کہ جتنی انسانی سویلائزیشن، انسانی تہذیب جتنی پرانی ہے، پلورلزم بھی اتنی ہی پرانی ہے، اور پوری تاریخ کے دوران ہمیں بہت سے ایسے درس دیے گئے ہیں کہ پلورلزم کے اندر کے ساتھ رہنے میں کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا کس طرح ہم ناکام ہو سکتے ہیں انسانی ڈائیورسٹی کے اندر۔ پھر مولانا نے ییل لا اسکول کے ایک پروفیسر کا حوالہ دیا کہ حال ہی میں پروفیسر ایمی چوا نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ وارننگ دی گئی ہے، بلکہ تاریخ بتائی گئی ہے کہ ماضی میں جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں جو تباہ ہوئی ہیں، ان کی تباہی اور ان کے انحطاط، ان کے گرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹالرنٹ اور ایکسکلوشنسٹ ایٹیٹیوڈ کو اپنایا، یعنی عدم برداشت اور ایک دوسرے سے خارج کرنے یا الگ کرنے کی پالیسی کو اپنایا۔ جب وہ ان پالیسی میں گئے ہیں تو وہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ تنزل کا شکار ہوئی ہے، اور ارلیئر سکسیس، پچھلی سلطنتیں، پچھلی حکومتیں کامیاب کس طرح ہوئی ہے۔ ہائپر پاورز جو مولا فرماتے ماضی کی بڑی بڑی طاقتیں جو کامیاب ہوئی ہیں، ریفلیکٹڈ دیئر پریگمیٹک انکلوسیو پالیسی، نتیجہ خیز، نتیجے پہ دھیان رکھنے والے، سب کو ساتھ رکھنے والی پالیسی کے ساتھ تمام طریقے بلکہ تمام قسم کے لوگوں کی جو بہترین صلاحیت ہے، ان کے ٹیلنٹ ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے میں چلے ہیں۔ انہوں نے 7 ایگزامپل دیے ہیں، اینشینٹ پرشیا، قدیم ایران سے لے کر ماڈرن یونائٹڈ نیشن یعنی امریکہ، قدیم روم سے لے کر چائنا کے ٹینگ ایمپائر، اسپینش، ڈچ اور برٹش ایمپائر۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ جو تمام سلطنتیں، حکومتیں کامیاب ہوئی ہیں اور دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ یہ تھی کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر، پلورلزم واز دا کرٹیکل ویریبل، کہ ان کے اندر جو چیز فرق پیدا کر رہی تھی وہ پلورلزم تھی کہ وہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ نیچر نے، قدرت نے انسان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے بنایا ہے، مگر ارسطو سب سے پہلا انسان ہے جس نے اس من مانی تفریق
کو رد کیا اور کہا کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے۔ رومن امپائر کی مولا نے مثال دی کہ وہ بھی پروان اس لیے چڑھا ہے کہ رومن نے یہ کوشش کی کہ دور دراز علاقوں کے اور الگ الگ لوگوں کو رومن سٹیزن شپ دے کر ان کو اپنے اندر شامل کیا جائے۔ مگر جب مولا فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جب یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا روم کے فال کے بعد، تو ایک اور کامیاب کہانی وجود میں آئی جو مولا فرماتے ہیں یہ ایجپٹ کی کہانی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں مصر کی یہ کہانی، اس میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے چونکہ یہ میری اپنی کہانی ہے۔ اس میں میرے آبا و اجداد کی باتیں، فاطمہ خلیف جو کہ جنہوں نے 1000 سال پہلے قاہرہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ خود شیعہ تھے مگر عوام اوورویلمنگلی سنی میجورٹی کے درمیان وہ خود شیعہ امام اور شیعہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے تقریباً 200 سال تک ایک اسٹرانگ پلورلسٹک سوسائٹی کو چلایا ہے، ویلکمنگ ویرائٹی آف اسلامک انٹرپریٹیشنز، اسلام کی مختلف تشریحات کو خوش آمدید کہا، ایز ویل ایز پیپل آف کرسچن، جوئش اینڈ ادر بیک گراؤنڈ، عیسائی ہے، یہودی ہے یا دوسرے پس منظر کے لوگوں کو، اور تمام الگ الگ انٹرپریٹیشن کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ اس طرح 200 سال تک فاطمید حکمران نے ایک کامیاب پلورلسٹک سوسائٹی کی حکمرانی کی ہے۔ پھر مولا نے اسپین کی مثال دی کہ آئیبرین پیننسولا جو اس وقت اسپین اور پورچوگل کا علاقہ ہے، کچھ برطانوی ٹیریٹری اس میں آتی، اس کو آئیبرین پیننسولا کہتے ہیں۔ 8 اور 16ویں صدی کے دوران مولا فرماتے ہیں اسپین میں آئیبرین پیننسولا میں مسلم، کرسچن، جو مسلم، عیسائی، یہودی، یہ کلچر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، جس کو اندلس کہا جاتا تھا، اور یہ تقریباً 7 صدی تک، 700 سال تک یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور اندلس کے آہستہ آہستہ ختم ہونے کے بعد یورپ کے اندر نئی نیشنلزم، نئی قومیت پیدا ہوئی، اور ان قومیت کے تناؤ کے نتیجے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہاں جنگ عظیم ہوئی، اور جنگ عظیم کے بعد یورپین یونین وجود میں آ کر ہمارے سامنے آئی ہے، اور اسی طرح کی کوشش یعنی اپنی ایک ہی قومیت سے بالا تر ہو کر اور بہت سارے اقوام کو ساتھ میں لے کر چلنے کی پالیسی کی کوشش جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں، ایسٹرن افریقہ میں سب جگہ اس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ساری قومیت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ ایک کامیاب حکومت آگے بڑھے۔ کینیڈا اینڈ پلورلزم کا مولا ذکر کرتے ہیں کہ دس برنگس می ٹو دا اسٹوری آف کینیڈا۔ ہم کینیڈا کی کہانی کی طرف آتے ہیں کہ جو 2 یورپین کلچر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، فرینچ اینڈ برٹش سے بنا ہوا ہے۔ شروعات میں مولا فرماتے ہیں کہ اس کو ایک کمزوری سمجھی گئی، اور آپ نے تھوڑی کلپنگ بھی دیکھی کہ اس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہے، مگر اس کو ایک بہت طاقت میں تبدیل کر دیا ان 2 افراد نے، لا فونتین اینڈ بالڈوین نے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز 1982 میں سائن کیا اور شائع کیا اور اس کو اپروو کرایا۔ اور یہ چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم کو آپ پڑھیں گے تو پہلی فریڈم وہاں پبلک کو دی جا رہی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی۔ یہ وہ حقوق ہیں جب دیے جاتے ہیں تو سوسائٹی پروان چڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آگے چلتے ہوئے اس مہم میں حصہ لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں بہت امپریسڈ ہوں یہ جان کر کہ آج کینیڈا کی سوسائٹی کی 44% آبادی جو ہے وہ نہ ہی فرینچ نسل کے ہیں اور نہ ہی برٹش نسل کے ہیں، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے جو باہر والوں کو ایک خوش آمدید کہا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ٹیپیکل کینیڈین سٹیزن شپ سیریمنی ہوتی ہے، اس میں تقریباً 24 ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں جہاں ان کو کینیڈا کی شہریت دی جاتی ہے۔ ڈیولپنگ ورلڈ کی طرف، ہماری دنیا کی طرف، غریب ممالک کی طرف، وہ ممالک جو پیچھے ہیں ترقی میں، ان کی طرف مولا آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اب میں ڈیولپنگ ورلڈ کی بات کرتے ہیں جہاں
ہمارے ڈیولپنگ نیٹ ورک کو AKDN کو ڈائیورسٹی جو ہے وہ اس کا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہے۔ مولا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈائیورسٹی کی سمجھ نہ ہونا یہ بھی کوئی ہمارا اپنا پرابلم نہیں ہے، کافی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے واسطے وراثت میں چھوڑ کے گئی ہوئی ہے پچھلی قوتیں۔ تو مولا فرماتے پارٹلی یورپین انفلوئنس کی وجہ سے، جب یورپین کالونیز تھی افریقہ کے اندر اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر ہمارے پاس بھی، تو 19ویں صدی کی جو یورپین اکنامک کمپٹیشن ہے ان کی وجہ سے مشرقی وسطیٰ کو، مڈل ایسٹ کو تقسیم کر دیا گیا۔ اسی طرح افریقہ میں اور دوسری جگہوں پر یورپ کی جو کالونین پالیسیز ہیں انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکمرانی کرو، ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکمرانی کرو۔ مولا فرماتے ہیں یہ پالیسی انہوں نے بہت شدت سے امپوز کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے امپوزیشن آف آربیٹری نیشنل باؤنڈری، اپنی مرضی سے ملکوں کی باؤنڈری بنا دی، جس میں قبیلوں کو تقسیم کر دیا گیا، ایک ہی نسل کے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو جب انہوں نے ممالک بنائے ہیں اس میں یہ خیال نہیں کیا کہ آپ ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی نسل کے لوگ جو ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تقسیم جو ہے وہ کئی علاقوں میں اور ہمارے علاقے میں بھی یہ تصادم اور جنگ کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ ان مائی ویو مولا فرماتے میرے خیال میں مغرب آج بھی اس کمپلیکسٹی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، اس کو ابھی تک غلط طریقے سے پڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک میں بھی ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ اور ہمیشہ اکثر جو ہے وہ ویسٹ یہی سمجھتا ہے کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ کوئی شہری مسئلہ ہے، یہ ایک اربن مسئلہ ہے، شہر میں ڈائیورسٹی کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں جو رورل ایریاز ہیں، دیہی علاقے ہیں، اس میں جو یہ کمپلیکسٹی ہے اس کے بارے میں بالکل انجان ہوتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں یہ حقیقت تو یہ ہے کہ کنٹری سائڈ کے اندر، دیہاتوں کے اندر یہ ڈیوائیڈ جو ہے، یہ تقسیم بہت زیادہ تصادم پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ مولا نے مثال دی روانڈا اور افغانستان۔ یہ کوئی مسائل شہر کے اندر نہیں ہے بلکہ دیہی علاقوں میں ہے، اور جہاں افیکٹو ڈیولپمنٹ کوڈ ہیلپ، جہاں ہم اچھی ترقی جو ہے وہ اس طرح کی تصادم کو روک سکتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں آپ کی مدد جو ہے وہ صرف آپ شہر کو سامنے رکھ کے نہ کریں بلکہ دیہی علاقے میں یہ ڈائیورسٹی اور بھی زیادہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر مولا فلپین کی مثال دیتے ہیں، منڈاناؤ کو، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً آدھی سینچری پہلے 1973 میں فلپین میں منڈاناؤ کا دورہ کیا۔ یہ وہ اسپین کا وہ علاقہ ہے فلپین کا جس پہ اسپین نے ابھی کبھی بھی حکمرانی نہیں کی تھی، اور جہاں بہت سے مسلم رہتے ہیں، اس کنٹری میں وہ مائنورٹی کے طور پر ہے۔ اس وقت بھی مولا فرماتے مجھے دیکھ کر یہ شوق ہوا، مجھے حیرت ہوئی دیکھ کر کہ ریلیجیس ڈسٹنکشنز mirrored in economic disparity، کہ چونکہ ان کا مذہب الگ تھا اس لیے وہ مالی اقتصادی طور پہ پسماندہ تھے۔ ملک ترقی کر رہا ہے مگر ایک گروپ جو دوسرے مذہب کا ہے وہ پیچھے رہ رہا ہے، مطلب کہ جو ڈائیورسٹی ہے اور پلورلزم ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ سنس دیٹ ٹائم ان پریڈکٹیبل ویز اکنامک انجسٹس اینڈ کلچرل سسپیشن، ایک تو اقتصادی ناہمواری، اقتصادی ناانصافی، اور ایک دوسرے کے لیے جو ثقافتی شک و شبہ ہے وہ اس میں اور تیل ڈالتا رہا، اور یہ مسئلہ اور بھی خراب ہوتا گیا۔ مولا فرماتے آج حیرت اور پریشانی کی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ اس سائیکل کو کیسے توڑا جائے کہ اکنامک پروگریس بھی ہو اور ایک دوسرے کے لیے شک و شبہ بھی نہ ہو۔ حکومت، فلپین کی حکومت مولا فرماتے ہیں کہ کوشش کر رہی ہے، but when history allows such situations to fester they become increasingly difficult to cure۔ fester آپ جانتے ہیں، بدن میں کوئی زخم ہوتا ہے، اس زخم کا آپ علاج نہیں کرتے ہیں تو وہ پیپ ہو جاتا ہے، اس میں پس ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کسی بھی مسئلے کو آپ جب حل نہیں کرتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے، اس کو سڑنے دیتے ہیں تو وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ بعد میں اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا، ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اب مولا افریقہ اور ایشیا کی طرف آتے ہیں، ابھی تک ہم ہسٹری میں جا رہے ہیں۔
تو مولا فرماتے اکنامک ڈیپریویشن اینڈ ایتھنک ڈائیورسٹی یہ کوڈ ڈیپینڈنٹ رہی ہے تھرو آؤٹ ایشیا اور افریقہ میں، یعنی کچھ نسل کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، کچھ نسل کے نہیں کر رہے، یعنی اقتصادی ترقی جو ہے اور جو لسانی گروہ ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تمام کنٹریز، ان میں سے اکثر کنٹریز مولا فرماتے ہیں اس چیلنج کو فیس کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے، اور جو پلورلسٹ ویلیوز ہیں جو مولا فرماتے ہیں کینیڈا یا پورچوگل میں پایا جاتا ہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر موجود نہیں ہے، وہاں سے بالکل غائب ہے۔ خاص طور پہ مولا فرماتے اب میں افریقہ کا سوچ رہا ہوں اور وہاں کا سب سے بڑا ملک نائجیریا، اس میں مولا فرماتے ہیں 250 لسانی یا نسلی گروہ ہیں جو اکثر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس تیل کا بڑا ذخیرہ ہے جو کبھی ایک امید کی کرن بنتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی دولت ہے، یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ان کے عوام ان ریسورسز کو کنٹرول کرنے کے واسطے آپس میں لڑتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں یہی ویلتھ جو آپ کو فائدہ پہنچانے والے، آپ کے لیے امید کی وجہ بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے ڈیوائیڈ کرنے والے اور لڑنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس سے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دوسرے جگہوں پہ کیا ہوگا، مثلا افغانستان یا دوسرے ممالک جہاں زیر زمین بہت خزانہ موجود ہے، اگر وہ بھی اکنامک ڈرائیونگ فورس بن جائے، اسی سے اگر وہ ایک محرک بن جائے اور اس کے لیے اگر وہاں کے لوگ آپس میں لڑنے لگے تو ان ممالک کا کیا ہوگا۔ کتنی مولا فکر کریں۔ دا لیسن اکنامک ایڈوانٹیج کین سم ٹائمز ایز سوشل ٹینشن، اقتصادی ترقی سوشل ٹینشن کو کم کر سکتی ہے، بٹ سوشل اینڈ کلچرل کلیویج کین انڈرمائن اکنامک پرومس۔ لیکن اگر سوشل دراڑیں پڑی ہوئی ہیں قوموں کے درمیان تو یہ ترقی جو ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے طور پہ اس پہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا سینٹرل ایشیا کی طرف آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کرگزستان میں جو نسلی فسادات ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، مولا نے اس کا حوالہ دیا۔ مولا فرماتے ہیں کرگزستان تاجکستان کے ساتھ یہ دو غریب ممالک ہیں جو سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد وجود میں آئے، مگر ان کی جو ٹریجڈی ہے اس کی وجہ صرف اکنامی نہیں ہے، صرف مالی امور نہیں ہے۔ آبزرورز نے بہت عرصے سے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ کراس کلچرل کانٹیکٹ ان کرگزستان، یعنی مختلف ثقافت کے لوگ آپس میں کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ The weaknesses of institutional life، ادارے، حکومت کے ادارے اور سول سوسائٹی کے ادارے یہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کا رول پوری طرح نہیں ہوتا، اور جو تعلیمی نظام ہے اس کی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ بھی وجوہات ہیں مولا فرماتے وہاں کی ٹریجڈی کا۔ another element اس ایکویشن کے اندر مولا فرماتے ہیں انٹرنیشنل انڈیفرنس، indeed almost total international ignorance about Central Asia۔ اب دیکھیں مولا عالمی سطح پہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے عالمی طاقتیں، بڑی طاقتیں، عالمی ادارے کہاں فیل ہو رہی ہے، کہاں ناکام ہو رہی ہے، مولا ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے حساب سے آپ لوگ بالکل انجان رہے، انڈیفرنٹ رہے، لا تعلق رہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو روکا جا سکے۔ The result was a society ready to explode۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک سوسائٹی پھٹنے کے واسطے تیار تھا، تھوڑے سا تنکا لگے، تھوڑی سی چنگاری لگے اور وہ سوسائٹی پھٹ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسی سوسائٹیز میں جہاں محرومی اور دراڑیں زیادہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پر کتنے بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان راستوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جن سے ان کو روکا جا سکے، جس کا ذکر مولا آگے چل کر کرتے ہیں۔ دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کی مولا مثال دیتے ہیں کہ کینیا کچھ عرصے پہلے 2007 میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن ہوا، الیکشن میں لوگوں کی شکایت کی وجہ سے وہاں ایک سول وار کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن مولانا فرمایا کینیا کی کیسز میں انسٹیٹیوشن آف سول سوسائٹی، جو وہ ادارے جو حکومت اور عوام کے درمیان ایک رابطے کے ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا رول ادا کیا، جس کے نتیجے میں وہاں ایک نیا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا ہے
جیسا کہ کرگزستان کے اندر بھی ریفارم ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے ایک ڈرامائی انداز میں نیشنل اور پریسیڈنشیل پاور، یعنی حکومت کی جو پاور ہے، اختیارات ہیں، طاقت ہے، ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے، چونکہ جب ساری طاقت ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو، وہ آدمی کسی ایک قبیلے کا ہو اور باقی قبیلے کو وہ اگنور کرتا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں سوسائٹی کے کیا حال ہو، اور یہی حال جو ہے وہ کچھ حد تک کینیا میں ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں یہ یاد بھی دلایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ویرانیوں میں سے بھی ہمیں امید کی کرنیں نظر آتی ہے، بعض اوقات ویرانی میں بھی ہمیں اچھی مثالیں ملتی ہے۔ کچھ مثالیں مولا نے دی، جیسا کہ افریقہ میں موزمبیق ہے، جو کئی سالوں تک خانہ جنگی میں رہنے کے بعد اب ایک اسٹیبل کنٹری کے طور پہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ انڈونیشیا کی مولا نے مثال دی کہ وہ بھی کالونیل ایکسپیرینس کے بعد ایک ٹوٹا پھوٹا زبان کے لحاظ سے بھی، جغرافیکلی آپ جانتے ہیں وہاں تو بس جزیرے ہی جزیرے ہیں، ایک ٹوٹا پھوٹا اور مطلب بکھرا ہوا ملک ہے، اور زبان کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، جغرافیکلی انہوں نے اس کو کس طرح ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ نیشنلی اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم، ایک قومی ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے، اور ایک شیئرڈ لینگویج، ایک زبان ہو جو سب کو ایک جیسا کر دے۔ اب دیکھیے مولا چھوٹی چھوٹی بات پر بھی خبردار ضرور کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو انڈونیشیا کی مثال دی کہ وہ ایک زبان کے ذریعے سے قوم کو الگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس میں آپ یہ غلطی نہیں کرنا کہ ایک زبان ہمیشہ آپ کو یکجا کرے گی یا آپ کی ترقی کا سامان فراہم کرے گی۔ مولا نے خبردار بھی کیا بات ہوئی، must be careful in drawing conclusion other attempts to foster a single language as a unifying resource، اردو فار ایگزامپل اور سواحلی اور بنگلہ، اردو، بنگالی، سواحلی، ان کے ذریعے سے بھی قوم کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، مگر مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے یہ قومیں جو ہیں وہ عالمی ترقی کی جو راہ ہے اس میں پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ زبان پہ اتنے ذرا ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو عالمی ترقی کی زبان ہے اس زبان سے ہم دور رہ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مولا عالمی زبانوں پر کتنی زیادہ زور دیتے ہیں۔ اینڈ ون آف دا سینٹرل ٹروتھ اباؤٹ پلورلزم کی ایک بنیادی سچائی یہ ہے کہ واٹ ورکس ان ون سیٹنگ میں ورک ڈفرینٹلی ان ادر، جو چیز ایک جگہ چلتی ہے وہ دوسری جگہ کسی اور طریقے سے چلے، ضروری نہیں کہ آپ اسے اسی طرح نقل کرنے کی کوشش کریں۔ افغانستان مولا فرماتے ایک اور کیس ہمارے سامنے ہے، اس میں کنٹراسٹ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے جس کی بات ابھی تک مولا کر گئے کہ انفلیکسیبل نیشنلزم پرابلم رہا ہے دوسری جگہوں پہ، کہ لوگ اپنی قومیت پر کمپرومائز نہیں کرتے، بس میں یہ ہوں تو میں یہ ہوں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ انفلیکسیبل قومیت ان کی، لچک نہیں ہے قومیت کے معاملے میں، مگر مولا فرماتے افغانستان کا بالکل الٹا معاملہ ہے کہ وہ تو اپنی ایک قومیت کے بارے میں ابھی تک کوئی تصور بھی نہیں کر پائے، وہ ابھی تک اپنا ایک نیشن ہوڈ، سینس آف نیشن ہوڈ کو امیجن بھی نہیں کر پائے۔ سو ون آف دا پرائم لیسنس آف ہسٹری، اینشینٹ اینڈ ریسنٹ، پرانی تاریخ یا نئی تاریخ، ایک اہم ترین پیغام ہمیں یہ ملتا ہے از دیٹ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل، ایک ہی سائز کی چیز سب کو فٹ نہیں آتی ہے، ہر ایک کی سائز کے مطابق آپ کو چیزیں بنانی پڑتی ہے اور فٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مولا نے تاریخ کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے پلورلزم جو ہے وہ چلی ہے آگے اور ہماری سوسائٹی کے کیا حال ہے۔ آج پریزنٹ کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ یہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے، شدت اختیار کر گئی ہے، اور یہ ارجنسی چاہتی ہے، فوری طور پر چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیٹس فار دا مومنٹ لک ایٹ دا پریزنٹ سچویشن۔ مولا فرماتے ہیں کہ ڈائیورسٹی کے چیلنجز ہیں، اس ماؤنٹنگ، یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیو ٹیکنالوجیز، بھائی ایک دوسرے سے باتوں میں، معلومات میں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے، مکس ہو رہی ہے، جس کو آپ نے کبھی پہلے تصور نہیں کیا تو ان لوگوں کے ساتھ آپ تعلق میں آ رہے ہیں۔ میسو ہیومن مائگریشن، کروڑوں کے حساب سے لوگ ایک کنٹری سے، ایک حصے سے دوسری ممالک کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک کنٹری میں ایک ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ وہ ممالک جو اقتصادی طور پہ مضبوط ہے، ان سوسائٹی میں غریب ملکوں سے، کمزور ملکوں سے لوگ جا رہے ہیں، تو مائگریشن بڑی تعداد میں ہے۔ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی،
جو کل دنیا کے دوسرے طرف تھے وہ آج ہمارے چہرے کے سامنے ہیں، وہ بالکل یا ہمارے گھر کے سامنے آ کے رہ رہے ہیں، گویا اتنا ہم سے وہ قریب آ گئے ہیں۔ The variety of the world is not only more available, it is nearly inescapable۔ دنیا کی جو ویرائٹی ہے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ مل رہی ہے، بلکہ اب آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، اب آپ اس سے چھوٹ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہیومن ڈفرینس از مور پروکسیمیٹ، انسانی فرق ہم سے بہت قریب ہے اور بہت انٹینس ہے، شدت کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ جو کچھ کل ہمارے تصور سے ہمارے نظر سے دور تھا وہ آج بالکل ہمارے سامنے ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ ہر چیز مولا فرماتے ہیں آج گلوبلی فلو ہو رہی ہے، ہر چیز عالمی سطح پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ پیپل اینڈ امیجز، لوگ اور تصورات، پیسے اور کریڈٹ، سامان اور سروس، جراثیم اور وائرس، پولوشن اور ہتھیار، جرائم اور دہشت، سب چیز جو ہے وہ پورے عالمی سطح پر اس کا ایک فلو ہے۔ مگر مولا فرماتے ہیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ بالکل اسی طریقے سے جو تخلیق کی محرک ہے، جو تخلیق کی امپلس ہے، وہ بھی اسی طریقے سے عالمی سطح پر پھیل سکتے ہیں اگر عالمی ادارے آپس میں مل کر کام کریں اور ان تخلیقی قوتوں کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ چیلنج آف ڈائیورسٹی آج مولا فرماتے ہیں گلوبل چیلنج ہے، اور اس کو جب ہم ایڈریس کریں گے تو اس کا اثر بھی گلوبل ہوگا۔ اکنامک سٹریس، مالی طور پر اقتصادی دباؤ اور نیو انوائرمنٹل فریجلٹیز، جو ماحولیاتی نزاکت ہے اس نے اس کو اور شدت کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دا فیڈنگ آف بائی پولر پولیٹیکل آرڈر، اور جو دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی امریکہ اور سوویت یونین، اس کے بھی ختم ہونے کی وجہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا، کیونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے کئی اور ممالک آزاد ہوئے، کئی سوسائٹیاں باہر آئی، کئی ثقافتیں آگے آئی ہیں، جن کی وجہ سے اس معاملے میں شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ کمیونیکیشن ریولوشن مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس میں ریولوشن آ گیا ہے۔ مگر زیادہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ کوآپریشن ہو رہا ہے۔ زیادہ انفارمیشن کا مطلب زیادہ مس انفارمیشن بھی ہے، کیونکہ آج آپ کے موبائل فون پہ خالی انفارمیشن نہیں آتے، غلط انفارمیشن بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ای میل بھی آتی ہے جو آپ کو نہیں چاہیے، اس پہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو خالی انفارمیشن نہیں آ رہی ہے، مس انفارمیشن بھی اسی رفتار سے جا رہی ہے۔ اور wide open internet allows divisive information to travel as far and as fast as reliable information، یعنی قابل اعتماد معلومات بھی جتنی تیزی سے اور جتنے دور تک پہنچتی ہے، اتنی ہی تیزی سے اتنے ہی دور ناقابل اعتماد انفارمیشن بھی جاتی ہے۔ ایک جھوٹی ای میل بھی اسی طرح آپ کے پاس آتی ہے جس طرح سچی ای میل آتی ہے، جھوٹی خبریں بھی اب اسی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ There are virtually no barriers to entry، کوئی بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، رسپانسبل یا irresponsible، کوئی ذمہ دار غیر ذمہ دار کوئی بھی آ سکتا ہے اس پہ، انٹرنیٹ پہ، اور اپنا کھیل کر سکتا ہے، شرارتیں کر سکتا ہے۔ نیو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز مین مور ایکسس، ہمیں زیادہ ایکسیس مل رہا ہے، زیادہ علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر زیادہ ایکسیس کا مطلب مولا فرماتے یہ بھی ہے کہ لیس اکاؤنٹیبلٹی، لوگ کم سے کم جواب دہ ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں لوگوں کی کم سے کم ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، مولا فرماتے ہیں ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ اینڈ اومنی پریزنس آف موبائل ٹیلیفونی، یہ انٹرنیٹ اور موبائل ٹیلیفونی جیسے ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بس دنیا کو جنت بنا دیں گے، بہت اچھی اچھی چیزوں کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تب بھی ہم سے یہی وعدہ کیا گیا تھا، اس سے پہلے ریڈیو ایجاد ہوا، اس سے پہلے ٹیلی گراف ایجاد ہوا، بلکہ اخبار ایجاد ہوا تب بھی یہی کہا جا رہا تھا اس سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی اور کافی کچھ اچھا ہو جائے گا۔ مگر مولا فرماتے ہیں یہ بریک تھروز، یہ جو ایجادات ہیں، جہاں انہوں نے لوگوں کو ملایا ہے وہاں انہوں نے کلچر میں ڈیوائڈ بھی کیا ہے۔ جتنا لوگوں کو ملایا ہے ان میڈیا نے، اتنا ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے کلچرلی جدا بھی کیا ہے۔ ٹیکنالوجی مولا فرماتے ہیں انسٹرومنٹس ہیں،
اسے آپ اچھائی کے واسطے استعمال کر سکتے ہیں، اسے آپ برائی کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کس طرح آپ اس کا استعمال کریں، ہر دور میں، ہر ایج میں، ہر کلچر میں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ کیا ہے، آپ کے ٹیبل پہ کیا ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ ڈائیورسٹی، مولا فرماتے ہیں، ایک اپرچونٹی، اٹ ہیز نیور بین ایزی فار پیپل ٹو لیو۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں کا آپس میں مل کے ساتھ رہنا کبھی بھی آسان نہیں رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں خود بھی ذاتی طور پر میں کوئی ایک ایسی انسانی فطرت پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں کسی بھی اجنبی کو کسی بھی وقت خوش آمدید کہہ دوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ کسی اجنبی کو فوراً خوش آمدید نہیں کہے گا۔ وائپنگ اوے سپرفیشل مس انڈرسٹینڈنگ، جو عارضی سطحی غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کرنے سے ہی کوئی انسان ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں چلے گا، ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ نہیں کرے گا، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے اس پارٹ آف دس چیلنج is learning to live and work with people we may not particularly like۔ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم کیسے جئیں اور کیسے کام کریں، جو ایک مشکل بات ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کنسرٹڈ ڈیلیبریٹ ایفرٹ، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اور محنت کرنے کی اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے ادارے بنائیں، سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ کلچرل ہیبٹس، اور سماجی عادتیں مولا فرماتے ہیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا بچہ اگر کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو ٹیچ کرتے ہیں کہ بیٹا انسان ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، دیکھو اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ چیز ہے جو ٹیچ کی جاتی ہے، ایک سوشل ہیبٹ ہے جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کلچرل ہیبٹس اور سوشل انسٹیٹیوشنز بلڈ کی جائے وچ ٹیک اکاؤنٹ آف ڈفرینس، کہ جو اس بات کو نوٹ کریں کہ کہاں فرق ہے، فرق کا جائزہ لیں، اور جو ڈائیورسٹی کو ایک اپرچونٹی، ایک موقع کے طور پر لیں، بجائے اس کے کہ ڈائیورسٹی کو وہ ایک برڈن کے طور پہ لیں۔ مولا مستقبل کی طرف جاتے ہیں، فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ پریزنٹ میں اس وقت ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، یہ حالات ہیں، اور انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب فیوچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے ہمارا راستہ کیسا ہے۔ دس برنگس می ٹو مائی تھرڈ اینڈ فائنل ٹاپک دس ایوننگ، دا پاتھ اہیڈ۔ کس طرح ہم پریڈکٹ کر سکیں اور پریونٹ کر سکیں بریک ڈاؤنز۔ یہاں نسلی فساد ہوا، یہاں نسلی جھگڑا ہوا، یہاں ثقافتی جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد انالیسس کرتے ہیں۔ مولا کو اس بات پہ بڑی پریشانی ہے کہ ہم پریمپٹ کیوں نہیں کرتے۔ بعد میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہم کیا کر سکے ہیں کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں۔ پہلی بات پریڈکٹ کریں، بھائی 10 سال سے پہلے آپ بتائیں، دیکھیے جی یہاں اگر آپ نے کام نہیں کیا 10-15 سال میں یہاں بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، یہاں بڑے مسائل ہونے والے ہیں۔ پہلے آپ پریڈکٹ کریں۔ وہ پریڈکٹ کون کرے گا؟ اس کی اسٹڈی کرنے والے کریں۔ تو آپ پریڈکٹ کریں، دین پریونٹ کریں۔ آپ جب معلوم ہو تو پھر آپ اس کو روک تھام کر سکتے ہیں، اور یہ وہ فنکشن ہے، یہ وہ کام ہے جو گلوبل سینٹر آف پلورلزم مولا نے بنایا ہے۔ وہاں جو لوگ کام کریں گے اس ادارے کے ذریعے سے مولا دنیا کے واسطے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی پلورلسٹک سوسائٹی کی وہ اسٹڈی کریں، اور حکومتوں کو، سوسائٹی کو پہلے سے بتائیں، وارن کریں، سمجھائیں کہ بھئی کہاں کس چیز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی سوسائٹی میں یہ مسئلہ نہ ہو، اور پہلے سے آپ اس کی روک تھام کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروگریس کو انکریج کر سکیں۔ مولا فرماتے ہیں مولا کو بہت زیادہ تشویش جو ہے وہ اداروں، جو حکومت کے اداروں ہیں، مولا فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو مولا کنسرن ہے، پبلک گورننس، حکومتیں کس طرح عوام کو چلاتی ہے۔ مولا نے ڈیموکریسی کا ذکر کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی آ گئی تو بس جمہوریت آ گئی، اب بس نیارے ہیں سب کے، بس مزے ہی مزے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جمہوریت کے نام پہ بہت زیادہ آپ
بہت زیادہ امید صرف جمہوریت کے نام سے نہ رکھے. دنیا کی بہت سی جمہوریتیں ناکام ہے. مولا فرماتے ہیں اقوام متحدہ کے جو ممالک ہے تقریباً میرے خیال سے 160-170 کے قریب ممالک ہے, اس کے 40% ممالک ناکام جمہوریتیں ہیں. یہ مولا آفیشیل فگر دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ممالک کے 40% ممالک فیلڈ ڈیموکریسی, ناکام جمہوریتیں ہیں. مولا فرماتے ہیں اکثر جمہوریت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن ہو جائے, کون سی پارٹی میجورٹی میں آ گئی, بس وہ حکومت کر رہی ہے. مگر ایفیکٹو گورننس کیا ہے, مؤثر حکمرانی کیا ہوتی ہے. ڈیموکریسی ہمارے پاس بھی ہے, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم اس سوسائٹی میں خود رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر گورننس مولا فرماتے زیادہ واٹ ہیپنس بیفور اینڈ آفٹر الیکشن. الیکشن کے پہلے لوگ کیا بات کرتے ہیں, الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے. مولا فرماتے یہ آپ دیکھیں, چوائسز, آپ کو کیا چوائس دیے گئے ہیں الیکشن, اور اس کو کس طرح فریم کیا. آپ کے پاس کیا چوائس. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس چوائس نہیں, ہم ووٹ کس کو ڈالیں. چوائس کیا دیا گیا ہے, کس طرح اس کو فریم کیا گیا, ایکسپلین کیا گیا ہے. ہاؤ از ڈیسیشن میکنگ شیئرڈ, جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو کس طرح شیئر کیا جاتا ہے تاکہ مختلف بیک گراؤنڈ کے لیڈرز جو ہے وہ انٹریکٹیولی حکومت کے ساتھ مل کر گورن کر سکے, بجائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ آمریت کی طرح آ کر اوپر بیٹھ جائے اور حکمرانی کرتے رہیں, باقی دیکھتے رہے. وی مسٹ گو بیونڈ دا سمپل ورڈ صرف ڈیموکریسی کے سادہ لفظ سے آگے جا کے دیکھنے کی کوشش کرے. اگر ہم ایک ایفیکٹو پلورلزم, ایک مؤثر پلورلزم کا فریم ورک بنانا چاہتے ہیں تو ڈیموکریسی سے آگے دیکھنے کی کوشش کریں. مولا دستور کی, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کس طرح ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ پرابلمس ہیں. جیسے مولا فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مؤثر دستور بنائیں, دستور سازی کریں, ایفیکٹو کانسٹیٹیوشن لکھے جس میں جتنے بھی پولیٹیکل کمپریٹیو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان سب کا آپ کو اندازہ ہو, اور آپ دیکھیں اس میں سے کون سا سسٹم آپ کو بہترین سوٹ کرتا ہے, بجائے اس کے کوئی 5000 مائل دور بیٹھ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہو کہ آپ کی حکومت یہ ہونی چاہیے, آپ کی حکومت یہ ہونی چاہیے. ہر کنٹری کی اپنی نیڈ ہوتی ہے اور وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ ان کی کنٹری کو سوٹ کرتا ہے. ایکسپلیننگ دوز ارینجمنٹ مور ایڈکٹ, لوگوں کو آپ ان کی وضاحت کریں اچھی طریقے سے, اور جہاں جہاں ضرورت ہو اس کو ایڈجسٹ کریں, ان کو ایمینڈ کریں. پاور میں بیلنس پیدا کرے, پاور سیپریٹ کرے. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آج کل مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کیسے کیسے مسائل ہے. جو لوگ پاور اپنے ہاتھ میں لے کر 10 سال 20 سال 30 سال تک حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, اچانک راتوں ہی رات وہ تنکے کی طرح, کاٹ کے گھر کی طرح گر کے ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ دستور کی بنیاد نہیں ہے, عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہے, پاور ایک ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں پاور کو سیپریٹ کرے, اختیارات کو سیپریٹ کرے اور ان میں بیلنس پیدا کرے. رائٹس اینڈ فریڈم, لوگوں کے اختیارات کیا ہے, لوگوں کے حقوق کیا ہے, ان کی آزادی کیا ہے. جس طرح کہ کینیڈا نے سیکھا ہے ایسا کرنے, یہ راتوں رات نہیں ہوتا, صدیوں کی پریکٹس اور لرننگ کے بعد لوگ سیکھتے ہیں. مولانا نے انڈیا کی مثال دی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈیا, وہاں جو ہے وہ 8 قسم کے کلچرل گروپس ہیں جن کو ان کے دستور میں, ان کی کانسٹیٹیوشن میں حقوق دیے گئے ہیں, پروٹیکشن دیا گیا ہے, جس سے وہ لوگ جو ہیں اپنی کنٹری میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دستور کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر تحفظ حاصل ہے. اور جس طرح مولا فرماتے ہیں ہم نے کینیا میں دیکھا, کرغزستان میں دیکھا کہ لوگ پاور کو ڈس سینٹرلائز کرنے, یعنی ایک ہی پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں پاور تھا, اب وہ پاور ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور عوام کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے. مولانا نے فرمایا اس طرح کرنے سے پولیٹیکل ڈیڈ لاک کو آپ روک سکتے ہیں, سوشل ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں, اینڈ ایوائڈ دا ڈینجرس آف ونر ٹیک آل. یہاں بھائی جس نے الیکشن جیت لیا اس کا سب کچھ ہے, بھلے ایک پارٹی ایک سیٹ کی میجورٹی بھی کو جیت جاتا ہے, سمجھتا ہے پورا ملک میرا ہو گیا. تو ونر ٹیک آل, جیتنے والا سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے, ایسا نہیں ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایلینیشن ہوتا ہے اور دراڑیں پڑتی ہے.
ہیلتھ انسٹیٹیوشنس مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ جو ان مسائل کو حل کرے، جس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل اینڈ ایجوکیشنل سسٹم، آزاد عدلیہ اور تعلیمی نظام کی بھی ضرورت ہے پلورلزم کے واسطے۔ بالکل اسی طریقے سے سول سوسائٹی، نان گورنمنٹل ادارے، سول سوسائٹی کا اثر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور مولا بہت جگہوں پر سول سوسائٹی پر بہت زور دیتے ہیں، اور ایک خیال سے جو مولا کے اپنے ادارے دنیا بھر میں جہاں کام کرتے ہیں وہ سب سول سوسائٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح آزاد نیوز میڈیا ایک بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا ایکیڈین نیٹ ورک جو ہے 50 سال سے ایسٹ افریقہ کے اندر ہم میڈیا میں انوالو ہیں، اور آغا خان یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں کینیا میں ایک نیو گریجویٹ اسکول آف میڈیا کمیونیکیشن جو ہے وہ قائم کر رہی ہے۔ اینڈ فائنلی مولا نے فرمایا یہ جو ہیلتھی انسٹیٹیوشنس ہے وہ دنیا کی توانائی ہے لوگوں کی اور لوگوں کی بصیرت ہے، ان کو ویلکم کریں گے، خواہ ان کا بیک گراؤنڈ کسی بھی سوسائٹی سے ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ان کی مالی حالت ہو، یہ سب قومی ترقی کے اندر ساتھ مل کر حصہ لے سکیں گے۔ دے ول آپٹیمائز ایچ سوسائٹیز میریٹوکریٹک پوٹینشیل۔ اس طرح جب ان کو ملائیں گے تو سوسائٹی کی جو میریٹوکریٹک طاقت ہے وہ ابھر کر آگے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں پبلک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، عوام کو کس طرح سوچنا چاہیے، اور اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح ڈیولپ کرنا مولا اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک سوشل مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے جو ان کو قائم رکھے، کیونکہ جس طرح ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے اداروں کو بناتی ہے، اور پھر وہ ہمارے ادارے ہم کو بناتے ہیں۔ جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے اس طرح کے ہم ادارے بناتے ہیں، پھر اس ادارے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادارے پھر ہمیں بناتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں پبلک مائنڈ سیٹ اس معاملے میں پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ A sense of historic identity can immensely enrich our life۔ ہماری جو تاریخی پہچان ہے ہر ایک کی وہ اس میں بہت اہم حصہ ادا کر سکتی ہے، مگر مولا نے فرمایا اس میں ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کے لیے ہمیں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس میں تنگ نظر ہو گئے اپنی آئیڈینٹی کے اندر، اپنی شناخت، اپنی پہچان میں، تو پھر یہ جو ہے اس میں زہر پیدا ہو جائے گا، اس میں پوائزن پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر جو ہماری تلخ یادیں ہیں، ہماری بری یادیں ہیں، ہمارے جو شکایات ہیں، ہمارے جو گریونسز ہیں، وہ سب اس میں جھلکنے لگے گی، نظر آنے لگے گی۔ The marginalization of people can then become a malignant process۔ لوگوں کو اگر آپ نے الگ کرنا شروع کیا، آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی کسی گروپ کو آپ الگ کر دیتے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، بعض اشخاص کو آپ مارجنلائز کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، ان کو سائیڈ میں بٹھا دو، وہ سائیڈ میں بیٹھ نہیں جاتے ہیں، وہ مارجنلائز کمیونٹی جو ہے وہ پھر ایک زہر پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر زہر پیدا ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کے وہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ اس میں اور زہر پیدا ہوتا ہے، اینڈ ایز اس کی وجہ سے پیپل ڈیفائن دیم سیلف واٹ دے آر، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ میں کون ہوں، وہ اپنی پہچان یہ کراتے کہ میں کس کے خلاف ہوں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے who am I is quickly transformed into who is my enemy۔ میں تم کون ہو؟ پاکستانی ہوں، انڈیا کا دشمن ہوں، فار ایگزامپل۔ وہ پاکستانی پہلے بولے گا یا پاکستانی بعد میں بولے گا، انڈیا کا دشمن پہلے بولے گا۔ مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ آپ جب لوگوں کو الگ تھلگ رکھتے ہیں تو بجائے اپنے پازیٹیو آئیڈینٹی دینے کے، اپنی جو پرانی یادیں ہیں، پرانی تلخیاں ہیں، وہ ان کی آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے، جو خاص طور پہ آپ قبائلی علاقوں میں دیکھیں گے کہ بھئی اولاد کے اندر وہ جو دشمنی ہے، زہر ہے، وہ ان کی شناخت کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں پبلک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ شیئرڈ ہسٹری، تاریخ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہم سب کی تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سپریسنگ اینیموسٹی کین پروڈیوس فیوچر ایکسپلوژن۔ آپ صرف اپنے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے، دشمنی ہے،
اس کو دبانے کی اگر ہم کوشش کریں گے یا کسی اور طریقے کسی اور میں دبانے کی کوشش کریں گے، وقتی طور پہ وہ دب جاتی ہے، مگر پھر ایک چنگاری کے انتظار میں ہوتی ہے، وہ اچانک پھٹ پڑتی ہے تو وہ ایکسپلوسیو ہو سکتی ہے۔ لرننگ شیئر ہسٹری ان اسکولس، اسکول میں آپ بچے کو ملک کی سوسائٹی کے دوسری کمیونٹیز کے بارے میں بتائیں، بھئی یہاں میں رہتا ہوں، یہاں یہ بھی رہتے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں، ان کی یہ تاریخ ہے، ان کی یہ تاریخ ہے، تاکہ سب ایک دوسرے کے بارے میں جانیں۔ ایک شیئرڈ ہسٹری کے اندر بچہ ڈیولپ ہو، بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں بات کرے۔ ویلیو آف کنفرنٹنگ میموری وتھ کیتھارسس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی ایسی قومیں ہیں جو جنگوں سے وجود میں آئی ہے، جنگوں سے گزر کے آئی ہے، مگر ان کو ساتھ میں رہنا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی مولانا مثال دی، روانڈا کی مثال دی، چیلی کی مولانا مثال دی، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، جنگ ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ لوگ ساتھ میں رہنے والے ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیتھارسس مولا فرماتے ہیں اپنے جو دل کی بھڑاس ہے، جو دشمنی ہے، جذبات ہے، اس کو نکالنے کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس شروع کیا تھا انہوں نے۔ چلی میں انہوں نے ایک میوزیم قائم کیا جس میں ہیومن رائٹس اور فریڈم کے بارے میں بات ہوئی۔ بعض جگہ ڈراموں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کھیل کود کے ذریعے سے ان جذبات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو جذبات انسان کے دبے ہوئے ہیں پازیٹیولی سوسائٹی کے اندر، اس کو باہر نکالنا مولانا نے فرمایا یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ایک ایموشنل ہیلنگ پروسیس ہے۔ اس سے ہمارے جو زخم ہوتے ہیں انسان کا انسان کے خلاف، وہ زخم بھرنے لگتا ہے، جیسا کہ امام نے ساؤتھ افریقہ اور چلی کی مثال دی۔ اور مولا فرماتے ہیں کینیڈا سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے کہ جس میں نہ ہی آپ ان سے ایسیمیلیشن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ ہی ہوموجنائزیشن کا۔ بعض جگہ آج یورپی ممالک میں یہ پرابلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شکایت کی جا رہی ہے، مسلمان ہماری سوسائٹی میں ایسیمیلیٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ مولا فرماتا ہے ایسیمیلیشن کی ڈیمانڈ، یعنی ایسیمیلیشن کا مطلب یہ جو بھی آپ کی سوسائٹی میں آئے آپ کے جیسا بن جائے۔ یہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے جیسا بن جانے کا مطلب یہ ہے آپ اس سے اس کی آئیڈینٹی چھین رہے ہیں، آپ ان سے یہ کہہ رہے کہ ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی قیمت آپ سوسائٹی کیوں مانگ رہی ہے ان سے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہم ایسیمیلیشن بھی نہیں، آپ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں آپ کی تمام تر ویلیوز کے ساتھ آپ اس سوسائٹی میں رہیں، سوسائٹی کو نقصان پہنچائے بغیر، سوسائٹی اس میں خوشی محسوس کرے کہ ہمارے باغیچے میں ایک اور فلاور کا اضافہ ہو گیا۔ تو نہ ہی ایسیمیلیشن کہ بھئی آپ یہاں آئے تو آپ یہی بن جائیں جو یہ پوری سوسائٹی ہے، اور نہ ہی ہوموجنائزیشن کہ آپ ہر ایک کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ختم کر کے کوئی اس کی نئی صورت بنانے کی کوشش کرے۔ بھئی آپ یہ بھی نہیں ہیں، آپ 10 بیک گراؤنڈ سے آئے، آپ میں سے کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، اب ہم ایک نیا نام اپنا پیدا کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، ایسیمیلیشن بھی نہیں، ہوموجنائزیشن بھی نہیں، جو جیسا ہے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے اور وہ انہی خوبیوں کے ساتھ اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے۔ کینیڈا کے تجربہ کا مولا حوالہ دیتے ہیں کہ کینیڈین ایکسپیرینس جو ہے اس نے یہ مجھے بتایا، سکھایا، مولا فرماتے ہیں کہ آئیڈینٹی بھی پلورلسٹک ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اگر اپنی آئیڈینٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری آئیڈینٹی کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایک شخص اپنی نسلی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے قومی آئیڈینٹی کو شیئر کر سکتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آج کے کانٹیکسٹ میں ایک بہترین مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ایک شخص بیک وقت اچھا مسلمان اور اچھا یورپین ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو اچھا یورپین بننے کے لیے آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے؟ تو ایک شخص اچھا مسلمان، جس طرح ایک شخص اچھا عیسائی اچھا پاکستانی ہو سکتا ہے، ایک شخص اچھا مسلمان اور اچھا انڈین ہو سکتا ہے، ایک شخص اچھا مسلمان اچھا امریکن ہو سکتا ہے۔ مسلمان اس کی الگ پہچان ہے، امریکن اس کی الگ پہچان ہے۔ تو مولا فرماتے پلورل آئیڈینٹی جو ہے وہ ہماری پاسبل ہے اور رہ سکتی ہے۔ اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ آف مورل لیڈرشپ، جو خاص طور پر اخلاقی تعلیمات دینے والے ہیں،
جن کی گرفت سوسائٹی پر ہوتی ہے اور سوسائٹی کو سمجھاتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو مذہبی رہنما ہے، جو سماجی رہنما ہمارے جماعت کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو اخلاقی تعلیمات دینے والے ہیں، مولا فرماتے ہیں ان کا سب سے اہم ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ لیڈرز ڈیوائڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا پل بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نی برائی فصل کردن آمدی۔ مولا روم فرماتے ہیں تو ملانے کے واسطے آیا ہے، جدا کرنے کے واسطے نہیں آیا ہے۔ تو مورل لیڈرشپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ خیال رکھے کہ وہ کمیونٹیز کو، سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں یا ملا رہے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے یہ لا فونتین اور بالڈوین کی ہے، جو سیاسی لیڈر دو اپنے اپنی بڑی قوم کے، انہوں نے اپنی قوم کو ڈیوائڈ کرنے کا نہیں بلکہ ملانے کا ڈیسائیڈ کیا، جنہوں نے ہسٹری پر کتنا بڑا احسان کیا اور انسانی سوسائٹی پر کتنا بڑا احسان کیا۔ مولا اس میں پھر ایک میوزک کی مثال دیتے ہیں، اور جو سیٹ اپ آپ نے دیکھا لیکچر میں میوزیکل سیٹ اپ بنا ہوا تھا۔ مولانا صاحب ہم جب موسیقی کی بات کرتے ہیں، ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہارمنی ہو۔ اب بھائی ڈائیورسٹی، ہم ساتھ میں مل کے رہیں، سب ایک جیسے ہو کر مل کر کام کریں۔ امام نے فرمایا ہم ڈائیورسٹی اور ہارمنی کے ساتھ ساتھ میوزیکل سیٹنگ میں بات کریں تو ہم کاؤنٹر پوائنٹ کی بھی بات کریں۔ اور کوئی موسیقی کا ماہر آپ کو کبھی کسی پروگرام میں کاؤنٹر پوائنٹ شاید بجا کے آپ کو یا گا کے سنائے۔ مولا فرماتے کاؤنٹر پوائنٹ میں ایک ہی دھن کے اندر، ایک ہی گانے کے اندر مختلف صدائیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہارمنی ہوتی ہے، سارے لوگ ایک ہی دھن پہ گا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری کاؤنٹر پوائنٹ ہے کہ لوگ الگ الگ راگ، الگ الگ طرز پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ آواز ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ راگ ہوتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس گانے کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ان میں ڈیپینڈنسی بھی ہوتی ہے اور وہ ہارمنائز بھی ہوتی ہے۔ مولا نے یہاں کاؤنٹر پوائنٹ کی مثال دی کہ اسی طریقے سے قومیں اپنے اپنے طور پہ کام کر سکتی ہے، مگر وہ ایک لحاظ سے سوسائٹی میں ہم آہنگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ مل کر بھی کام کرتی ہے۔ پلورلزم مولا فرماتے ہیں اس کا یہ چیلنج ایسا ہے، اب یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی جو میں نے کہا آپ یہ کر لیں گے تو بس پلورلزم حاصل ہو گیا، دنیا میں ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ پلورلزم کے چیلنج کو مکمل طور پہ آپ کبھی بھی میٹ نہیں کر سکیں گے۔ پلورلزم ایک پروسیس ہے، پروڈکٹ نہیں ہے، ایک دفعہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس کے ساتھ گزرنے والے ہیں۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے، ایک ذہنیت ہے، دنیا کی ڈائیورسٹی کو دیکھنے کی ذہنیت ہے۔ پلورلسٹک انوائرمنٹ از اے کیلیڈوسکوپ۔ یہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک اکسبین ہوتا ہے، رنگ برنگ رنگا رنگ شیشوں سے بنا ہوا آلہ ہوتا ہے، جس کو گھمائیں اور ہر طرف سے اس پہ روشنی نظر آتی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک وہ اکسبین ہے کہ جس کو ہسٹری ہمیشہ ہلاتی رہتی ہے، یعنی یہ تصور جو ہے تکثیریت کا وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ تو رسپونڈ جو کرنا ہے پلورلزم کے لیے وہ ایکسرسائز ہے جو کانسٹنٹ ری ایڈیپٹیشن ہے۔ بار بار ہمیں اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیڈینٹیٹیز، ہماری شناخت، ہماری پہچان کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ ٹائیڈ آف ہسٹری، تاریخ کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں ایوولوشن بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم پلورلزم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف کوئی ایک ہی پلورلزم کی مثال نہیں ہے، بہت سی بیسٹ پریکٹسز ہیں جس کو مولا فرماتے ہیں کہ ڈائیورسٹی آف ڈائیورسٹیز اور پلورلزم اور پلورلزمز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جن میں سے کسی کو ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے بہت دفعہ کاسموپولیٹن ایتھک کا ذکر کیا ہے۔ کاسموپولیٹن کا مطلب یہ ہے جہاں دنیا کے ہر قسم کے لوگ جمع ہو۔ ہمارا کراچی شہر ہے، ہر قومیت، ہر زبان کے لوگ کہتے کاسموپولیٹن سٹی ہے۔ مولا فرماتے کاسموپولیٹن ایتھک ہوتا ہے، یعنی ایسا اخلاق جو سب کے لیے ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا کا وہ اخلاق ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس میں ہمیں ایک ایسا ایتھک ہے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے درمیان بیلنس پیدا کرتا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے واسطے یہ ایتھک موجود ہے۔ مولا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں
اس کا روحانی ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر اس وقت میں آپ کو ایک اور پہلو سے ڈائیورسٹی کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ مولا یہاں قرآن اور اللہ کی مثال دے کے مولا سمجھاتے ہیں کہ ڈائیورسٹی جو ہے اس کی سمجھ، یہ ایتھک جو ہے وہ ایک جو ہماری زندگی کی جو روحانی طاقت ہے ان کو سمجھنے سے، اس معاملے کو سمجھنا، اس ایتھک کو اپنانے میں ہمیں بہت بڑی مدد ملے گی۔ صرف یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن قادر مطلق موجود ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سمجھ ہے وہ بہت محدود ہے، ہماری اپنی لمیٹیشنز ہے، اور ہماری انسانی سمجھ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، پوری نہیں ہے۔ یہاں مولا حلیمی کی تعلیم دیتے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں انسانیت کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ کی مکمل معلومات ہے۔ قادر مطلق طاقتور ہستی موجود ہے، اس کے سامنے ایک ہم کمزور انسان ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کائنات میں کیا کچھ ہے۔ اس روشنی میں مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کی جو ڈائیورسٹی ہے اس سے ہم اپنے واسطے ایک بہت بڑا تحفہ کے طور پہ ایکسیپٹ کریں گے، نہ کہ ہم اس سے اپنے لیے کوئی الجھن کی وجہ سمجھے، بلکہ اس سے اپنے لیے ایک خوشی کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے۔ اسی طرح ڈائیورسٹی ان ریلیجیس انٹرپریٹیشن، مذہبی تشریح میں بھی جو ڈائیورسٹی ہے، لوگوں کی اپنی اپنی تشریحات ہے، اس کو بھی لوگ ایک دوسرے کی سے قبول کریں گے اور آپس میں شیئر کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے انٹرپریٹیشن سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ ان دس اسپرٹ آف ہیوملٹی اینڈ ہاسپٹلٹی، اس عجز و انکساری اور تواضع کی اسپرٹ میں دا اسٹرینجر، ایک اجنبی جو ہے اس کو ویلکم کیا جائے گا اور اس کی رسپیکٹ کی جائے گی، بجائے اس کے کہ اس کو کوئی دبانے کی کوشش کرے یا اس کو کوئی اگنور کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن شریف کی 2 آیات مولا نے کوٹ کی، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے مولا نے حبل اللہ والی آیت سے آگے اس کو جوائن کیا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا اور اس کی رحمت سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہو اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی ہے اور اس کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ تو جس طرح مولا فرماتے ہم اس آئیڈیل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ دوسرا the other وہ موجود بھی ہے مگر ہم سے جدا گانا بھی ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے مگر ہم سے الگ ہے۔ تو ہم اس پریزنس کو بھی اپریشیٹ کر سکیں گے اور ڈفرینس کو بھی اپریشیٹ کر سکیں گے، ایک ایسے تحفے کے طور پر جو ہماری زندگی کو انرچ کرتی ہے، ہماری زندگی کو اور دولت مند بناتی ہے۔ آخر میں مولا فرماتے کہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک دفعہ پھر یہ بتاتے ہوئے کہ یہ چیلنج بہت ارجنٹ ہے۔ ہم ایک ہسٹری کے، انسانی تاریخ کے ایک بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس صورتحال میں ہے۔ ڈائیورسٹی کے چیلنجز جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے واسطے ڈراؤنے ہیں، لوگ اس سے خوف زدہ ہے۔ بہت سی سوسائٹی میں، دنیا میں بہت جگہوں پر ڈائیورسٹی سے لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں، مگر مولا فرماتے ہیں کہ ڈائیورسٹی میں یہ کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں انسپائر بھی کرے، ہمیں اچھی باتیں بتائے، اچھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ گلوبل سینٹر آف پلورلزم کا جو مشن ہے مولا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیلنجز کو ہم قریب سے دیکھیں اور ان کے بارے میں بہت سخت سوچیں، غور و فکر کریں۔ یہ ایک بہت ڈیمانڈنگ، بہت یہ محنت طلب کام ہے، مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان کنڈیشنز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں، ان کے بارے میں ہم پیش گوئی کر سکیں اور ان کی روک تھام کر سکیں جو لوگوں کے درمیان تصادم کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ان اداروں میں آگے بڑھیں گے اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے سے وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔
جو دنیا مولا فرماتے ہم چاہتے ہیں، جو آخری جملہ تھا مولا کا، وہ ہم ایسی دنیا نہیں چاہتے ہیں کہ جہاں فرق ختم ہو جائے. مولا فرق ختم کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں. where the difference can be a powerful force for good. جہاں ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس ہماری اچھائی کے لیے ایک بہت اچھی طاقت بن جائے، ایک نیو سینس آف کوآپریشن اور کوہیرنس ہماری زندگی میں پیدا کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو، تاکہ ہم ساتھ مل کر انسانوں کے لیے ایک اچھی زندگی قائم کر سکیں. یہ ایک اور جگہ پہ دلی میں مولا نے پلورلزم کے بارے میں ایک لائٹر وین میں مزاحیہ انداز میں مثال دی تھی. مولا نے فرمایا کہ بنیادی طور پر میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ چونکہ دنیا پلورلسٹک ہے اور ملٹی کلچرل ہے، اس لیے یہ دنیا بہت اچھی ہے، رنگا رنگ ہے. مولا فرماتے آپ تصور کریں کہ اگر ہم سب ایسی دنیا میں رہتے جہاں ڈائیورسٹی نہیں ہوتی، جہاں ہم سب ایک ہی رنگ کے ہوتے، ہم سب ایک ہی شیپ کے ہوتے، ایک ہی صورت کے، ایک ہی سائز کے ہوتے، ہم سب سیم بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، سیم جوک بول رہے ہوتے، اور ہم سب اپنے بال ایک ہی جیسے بنا رہے ہوتے، تو ہم سب کیسے لگتے؟ مولا فرماتے فرض مجھے افسوس صرف اتنا ہے کہ آج کل میری کنگھی میرے بالوں کے لیے کوئی زیادہ مددگار نہیں ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں ایسی حالت میں مجھے تو یہ دنیا بہت بورنگ معلوم ہوتی. یعنی دنیا ملٹی کلچرل ہے اور یہ دنیا پلورلسٹک ہے، اس لیے یہ دنیا خوبصورت ہے، جینے کے قابل ہے، ہمیں حسین پیغامات دے رہی ہے. تو یہ مولا کے جو میسیجز ہیں ہم نے دیکھا کتنے پاورفل ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بہت کچھ بٹوین دا لائنس ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے جو پڑھنے کے شوقین ہیں اس اسپیچ کو اٹھائیے، اور بھی اسپیچز کو اٹھائیے، غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور آپ دیکھیں دنیا والوں کو، دنیا کے بارے میں سوچنے والوں کو مولانا حاضر امام کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.